اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ عزیزان محترم، لائق احترام، سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو شیعان علی ابن ابی طالب سے یہ سوال کیا جاتا ہے، بعض اوقات تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعان علی ابن ابی طالب دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، لہذا دیر سے افطار کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ آئیے آج اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب لیٹ روزہ کھولنے سے نہ تو مکروہ ہوتا ہے اور نہ کوئی بطلان کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہم قرآن سے، احادیث نبوی سے اور صحابہ کرام کی سیرت اور فعل سے ہم یہ ثابت کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے اکثر مجتہدین کی یہ فتاوی میں شامل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اذان سے تھوڑی دیر پہلے اور اذان مغرب سے کچھ دیر بعد کوئی ایسا کام انجام نہ دیا جائے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ لہذا ایک وجہ یہ ہے، یہ جو آپ نے اوقات مقرر کیے ہوئے ہیں، آیا قرآن اور روایات ان اوقات کی تصدیق کرتی ہیں یا نہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو روایات اور آیات پیش کی جائیں۔ کیا قرآن پاک میں کوئی ایسا حکم ہے کہ جو گگو یعنی سائرن بجنے پر روزے کو افطار کیا جائے؟ یا قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم ہے کہ اذان مغرب کے ساتھ ہی روزے کو افطار کیا جائے؟ اگر ہے تو قبلہ کس اذان پر ہم روزہ افطار کریں؟ کیونکہ مختلف مساجد کی اذانوں کا سلسلہ مختلف اوقات میں یک کے بعد دیگر جاری رہتا ہے۔ یا قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم ہے کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ مؤذن جب آواز دے کہ روزے دارو روزہ افطار کر لو تو پھر ہم روزہ افطار کریں؟ جناب ایسا کچھ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر اور صریحاً ہمیں سحری کا وقت بھی بتایا ہے اور افطاری کا وقت بھی بتایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر سحری کا وقت ہمیں بتا دیا ہے کہ کہاں تک ہمیں سحری کرنی ہے۔ یعنی پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ تب تک کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت صاف ظاہر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تب تک ہمیں کھانے پینے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی آیت کے آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، بس تم روزے کو افطار کرو، روزہ کھولو، روزہ تمام کرو۔ کب؟ الی اللیل، رات تک۔ یعنی جیسے ہی رات ہو جائے آپ روزہ کھول سکتے ہیں، روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ یہ حکم پروردگار عالم ہے۔ اب رات سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں لفظ لیل استعمال کیا ہے۔ یہ ایک نشانی اللہ نے رکھی ہے کہ رات تک آپ کو روزہ افطار کرنا ہے۔ اب رات سے مراد کیا ہے کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اہل سنت کے نزدیک رات سے مراد سورج کا آنکھوں سے غائب ہونا ہے۔
یعنی جیسے سورج آنکھوں سے غائب ہو جائے رات ہو جاتی ہے، یعنی پھر آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ لیکن اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ وہ سورج کا آنکھوں سے غائب ہونا نہیں بلکہ رات کا چھا جانا ہے، یعنی جیسے ہی تاریکی چھا جائے، رات کا اندھیرا چھا جائے، پھر آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم نے ہمیں افطار کا وقت بتایا ہے کہ آپ کو رات تک روزہ افطار کرنا ہے، یعنی جب رات ہو جائے آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کب اور کس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی مشرق سے آ پہنچی ہے تو پھر روزے کا وقت ہو گیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرق کی طرف پیغمبر نے اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ رات اس طرح سے آ گئی ہے تو پھر روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ افطار کرے۔ یعنی پیغمبر نے بھی ہمیں رات کا وقت بتا دیا ہے، ہمیں روزے کے افطار کا وقت بتا دیا ہے، قرآن نے بھی ہمیں بتا دیا، پیغمبر نے بھی بتا دیا۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں کہ صحابہ کرام کی کیا سیرت رہی ہے۔ موطا امام مالک نے لکھا ہے اپنی کتاب مکتب رحمانیہ صفحہ نمبر 200 میں لکھتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان پہلے نماز مغرب ادا کرتے تھے، اس کے بعد روزہ افطار کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ وہ پہلے نماز کو مقدم کرتے تھے افطار پر، یعنی پہلے نماز مغرب پڑھتے تھے اس کے بعد روزہ افطار کرتے تھے۔ دیکھیں قرآن نے بھی ہمیں وقت بتا دیا ہے اور پیغمبر نے بھی ہمیں وقت بتا دیا ہے، اور صحابہ کرام کی بھی یہی سیرت رہی ہے کہ وہ کب اور کس وقت روزہ افطار کرتے تھے۔ بس ثابت یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان پہلے نماز مغرب پڑھتے تھے، اس کے بعد روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر سے روزہ افطار کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا تو یہ فعل صحابہ کرام انجام نہ دیتے کہ تھوڑی دیر سے روزہ افطار کرنے سے روزہ نہ تو مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی یہ غلط فعل ہے۔ اگر غلط فعل ہوتا تو صحابہ کرام سے انجام نہ دیتے، اور اگر احتیاط کی بنا پر تھوڑی دیر سے روزہ افطار کیا جائے تو یہ عمل خود قرآن کے بھی عین مطابق ہے، پیغمبر کی حدیث کے بھی عین مطابق ہے، اور صحابہ کرام کی سیرت کے بھی عین مطابق ہے۔ اور آج کے اس دور میں قرآن کے اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق اور صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق شیعہ علی ابن ابی طالب ہی عمل کر رہے ہیں۔ والسلام